السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے۔ شیئر بھی کیا کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو آج کا جو لیکچر ہے نا، جو آج کا ٹیوٹوریل ہے، وہ ہے کچھ فلٹرز کے بارے میں، جہاں کیونکہ آج کل ہم اسکیجول کر رہے ہیں، اسکیجول کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو فلٹر کے بارے میں کچھ ڈسکشن ہوگی، اور پلس ہم شیئرڈ پیرامیٹر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے شیئرڈ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ شیئر پیرامیٹر بیسیکلی ایک کسٹمائز فیلڈ ہوتا ہے جو آپ خود کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو کوانٹیز ہیں یا آپ کا جو ماڈل ہے اس کے اندر کوئی ایسا پیرامیٹر ڈیفائن کیا جا سکے جو آپ کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت کے مطابق آپ پھر اس کو جو کوانٹیز ہیں ان کو جو ہے مینیج کر سکیں یا ان کو آرگنائز کر سکیں۔ اچھا، یہاں پہ نا میں آپ کو یہاں پہ کہ ماڈل میں نے وہی جو ہے ایچ وی سی کا جو مین ماڈل ہے میں نے وہ کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس میکینیکل اکوپمنٹ کا اسکیجول ہے، ٹھیک ہے۔ میکینیکل کا اکوپمنٹ کا اسکیجول جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اگر ہم فرض کریں اس کو علیحدہ علیحدہ ٹائپ کے حساب سے جو ہے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، یا علیحدہ اس کو مطلب کہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا ان کے علیحدہ علیحدہ ویوز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے ہمیں دشواری ہوتی ہے، اس میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس پرابلم کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے شیئر پیرامیٹر یا اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، پھر اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فلٹر میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو فلٹر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی اکوپمنٹ ٹائپ کا کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آ رہا، فیملی اینڈ ٹائپ آ رہا ہے، لیکن اکوپمنٹ ٹائپ کا پیرامیٹر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اکوپمنٹ ٹائپ کا نا ایک پیرامیٹر جو ہے نا ہم ڈیفائن کریں گے، اس کو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم جو ہے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیرامیٹر یا ہمارے فلٹر وغیرہ ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں گے۔ اچھا، what is data filtering in Revit MEP schedule? Data filtering in Revit MEP schedule is a way to control what data is shown in your schedule. یعنی جو بھی آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہوتا ہے نا کوانٹیٹیز کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ نے فلٹر کرنا ہو، اپنی مرضی کے مطابق اس کو دیکھنا ہو، تو پھر آپ فلٹرز کا جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر اپنا جو آپ کا شیئر پیرامیٹر ہے اس کو بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ فیچر ٹو فلٹر اسکیجول ڈیٹا بیسڈ آن اسپیسیفک کرائٹیریا۔ کسی بھی آپ کا جو اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے نا، اس کے بیس کے حساب سے جو ہے آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو اسکیجول ہوتا ہے، ان کو آپ ماڈیفائی کر سکتی ہیں۔ ہائڈ رو دیٹ ڈونٹ میٹ دی فلٹر کنڈیشن، آپ کچھ ہائڈ کر سکتے ہیں، روز کو ہائڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کالم کو ہائڈ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ وائی ڈو وی ڈو اٹ، یعنی ہم کیوں کرتے ہیں اس کو؟ فوکس آن اسپیسیفک ایلیمنٹ، کسی خاص ایلیمنٹ کے حساب سے، یا اگر فرق کریں ہمارے پاس ایچ وی سی کے اسکیجول وغیرہ ہیں، اس میں جو ہے آپ کے پاس اے ایچ یو کے اسکیجول بھی ہیں، فین کے اسکیجول بھی ہیں، کولنگ ٹاور کے اسکیجول بھی آپ کے پاس ہیں، تو ڈفرینٹ اسکیجول ہیں، تو ان کو کس طرح سے سیگریگیٹ کریں گے، کو کس طرح سے علیحدہ علیحدہ کریں گے، وہ بھی آپ کو جو ہے اسکیجول اندر جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو علیحدہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سمپلیفائی کمپلیکس اسکیجول، اور جو آپ کے کمپلیکس اسکیجول ہوتے ہیں ان کو آسان بھی بنا سکتی ہیں۔ ہائی لائٹ اسپیسیفک ڈیٹا، اور جو خاص قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے اس کو ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم واچ کر سکتے ہیں۔ ایک کو امپروو اسکیجول ریڈیبلٹی، اور جو آپ کی جو اسکیجول کی ریڈیبلٹی ہوتی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت اس کو ہوتی ہے یا پڑھنے کی جو صلاحیت اس کو ہوتی ہے، وہ بہتر بناتی ہیں۔ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ، ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ اوپن یور اسکیجول ریوٹ، آپ کا اسکیجول جو ہے ریوٹ کے اندر وہ آپ کھول لیتے ہیں، کلک ویو ٹیب اسکیجول اسکیجول اندر جاتے ہیں، ماڈیفائی اسکیجول کے اندر، اور رائٹ کلک اسکیجول ایڈٹ اسکیجول، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے سب آپشن کو آپ استعمال کر کے اپنے اسکیجول اپنی مرضی کے حساب سے ان کو ماڈیفائی ایڈٹ کر سکتی ہیں۔ تو اسکیجول پراپرٹی ڈائلگ گو ٹو دی فلٹر ٹیب، اس کے اندر فلٹر ٹیب بھی آپ کا ہوتا ہے، اینڈ فلٹر بیسڈ آن اے پیرامیٹر، اور جو بھی آپ کا پیرامیٹر ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے اس کو فلٹر کر سکتی ہیں۔ فرض کریں یہاں پہ میں نے دیا ہوا سسٹم ٹائپ یا اسی کے حساب سے آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حساب سے بھی آپ فلٹر کر سکتے ہیں۔ اپلائی فلٹر ٹو سی دی ریزلٹ، جو آپ کے فلٹر ہوتے ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریزلٹ کا پتہ چل سکے۔
इसके बाद व्हाट इज शेयर्ड पैरामीटर। अब शेयर्ड पैरामीटर होता क्या है? कस्टम पैरामीटर, कस्टम की मैं बात कर रहा होता हूँ तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप खुद एक डिफाइन करते हैं कोई भी पैरामीटर, ठीक है। एक तो वो पैरामीटर जो होते हैं जो आपको रेविट जो है वो दे रहा होता है, एक वो पैरामीटर होते हैं जो आप खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्ज करें कोई आपका एयर हैंडलिंग यूनिट है या आपका फैन कॉइल यूनिट है या आपका चिलर है, तो आपको बताना है कि ये इसकी टाइप क्या है, तो फिर आप अपना एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे ताकि उसकी टाइप जो है उसको बताया जा सके। कस्टम पैरामीटर डिफाइन इन ए शेयर फाइल, ठीक है। और जो कस्टम पैरामीटर जो होते हैं वो एक शेयर फाइल, टीएक्सटी फाइल या एक्सएमएल के अंदर जो है डिफाइन किए जाती हैं। कैन बी यूज अक्रॉस मल्टीपल लेवल प्रोजेक्ट, और मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर या प्रोजेक्ट के ऊपर आप उनको इस्तेमाल भी कर सकती हैं। नॉट स्पेसिफिक टू ए सिंगल प्रोजेक्ट, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, या किसी एक फैमिली के स्पेसिफिक नहीं होते। वाई यूज शेयर पैरामीटर, शेयर पैरामीटर आप क्यों यूज करते हैं? कंसिस्टेंटली एक और प्रोजेक्ट एंड टीम, ताकि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा जाए सारी टीम के दरमियान। कस्टम डेटा फॉर शेड्यूलिंग, टैगिंग या रिपोर्टिंग, और डेटे को अपनी मर्जी के हिसाब से टैग या रिपोर्ट किया जा सके या स्केड्यूल किया जा सके। यूजबल रीयूजेबल अक्रॉस फैमिलीज एंड प्रोजेक्ट, और आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर रीयूजेबल, आप उसको दोबारा उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद तो आता है कि आप किस तरह से इसको ऐड करें। क्रिएट शेयर पैरामीटर, सबसे पहले आप शेयर पैरामीटर, या आगे जाके मैं आपको रेविट के अंदर बताऊंगा किस तरह से आप शेयर पैरामीटर क्रिएट करते हैं। ग्रो टू मैनेज टैब शेयर पैरामीटर, क्लिक न्यू एंड सेव दी फाइल। आप सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फिर पैरामीटर आप डिफाइन करते हैं। दूसरा है डिफाइन पैरामीटर, ऐड पैरामीटर। पैरामीटर जो है कोई भी पैरामीटर, आपका इक्विपमेंट आईडी यहाँ पे दिया, मेंटेनेंस डेट है, तो फॉर एग्जांपल ये दो आईडी आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम जो क्रिएट करेंगे वो कीमत टाइप होगा। अच्छा, सेट डाटा टाइप, फिर आप जो डाटा टाइप होता है उसको टाइप सेट करते हैं, यानी नंबर, अगर फर्ज करें आपका जो पैरामीटर को नंबर्स के अंदर आपको देखना चाह रहे हैं, नंबर के अंदर आए तो फिर नंबर्स का डिफाइन करते हैं। ये अगर टेक्स्ट में आपको चाहते हैं, टेक्स्ट में नंबर भी आ सकती हैं, टेक्स्ट भी आ सकती है, सारी चीजें आ सकती हैं, तो टेक्स्ट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होती है आपकी, जो है डाटा टाइप होती है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा चीजें आ सकती हैं। ऐड टू फैमिलीज और प्रोजेक्ट, आप फैमिलीज के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड भी कर सकते हैं। इन फैमिली और प्रोजेक्ट गो टू मैनी टाइप प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, क्लिक ऐड पैरामीटर और शेयर पैरामीटर के थ्रू आप इसको ऐड भी और शेयर भी कर सकती हैं। यूजिंग स्केड्यूल टैग या रिपोर्ट या स्केड्यूल और टैग के अंदर आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ हम जाके देखते हैं कि हम किस तरह से जो है पहला पैरामीटर जो है, पहला शेयर पैरामीटर जो है आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। जैसे हमारा पास में ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास WSH हीट पंप भी पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास जो है नीचे देखें तो आपके पास AH एयर हैंडलिंग यूनिट भी पड़े हुए हैं, कूलिंग टावर्स भी पड़े हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैन वगैरह भी हमारे पास पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि तीन यूनिट बनाए जाए जिसमें अलग-अलग जो है हर टाइप का डाटा जो है, हर टाइप का डाटा जो है वो आ जाए, ठीक है, नजर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक जो है पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा ना, वो शेड पैरामीटर की जो ना फाइल आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेज में चले जाएं और यहाँ पे जाके शेयर पैरामीटर को आप क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे आप शेयर पैरामीटर जो आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्रिएट का जो है बटन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस बटन को आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपकी जो है फर्स्ट का इक्विपमेंट टाइप आपका आ रहा है, ठीक है। तो इक्विपमेंट टाइप की आप जो है फाइल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं इसको ऑलरेडी हमारे पास है तो -1 कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है शेयर पैरामीटर फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। जैसे आपकी शेयर पैरामीटर फाइल फाइल आपकी क्रिएट करी, फिर आपने उसके बाद ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। तो ग्रुप आपका HVAC आप लिख सकते हैं, ठीक है। HVAC आपका हो गया, और उसके बाद आपका न्यू पैरामीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्विपमेंट टाइप लिख सकते हैं, इक्विपमेंट टाइप, ठीक है, टाइप, इक्विपमेंट टाइप कह दें या इक्विपमेंट वाइज, ठीक है, इक्विपमेंट वाइज कह दें, ठीक है। इक्विपमेंट के हिसाब से जो है वो, ठीक है, थोड़ा सा नाम चेंज किया ताकि वो टाइप बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा टाइप को जो है साइड पे करें। अब उसके बाद ना यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना, जो यहाँ पे आपका जो टाइप ऑफ पैरामीटर होते हैं ना, ये बेसिकली वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज आती हैं, लेंथ की वैल्यू आपके पास आ रही है, टीचर वैल्यू आ रही है, एंगल की वैल्यू आ रही है, एरिया की वैल्यू आ रही है, क्रॉस पेर एरिया, डिस्टेंस,
تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ویلیو جس کے اندر جو ہے نمبر بھی آ سکے اور ٹیکسٹ بھی آ سکے، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایچ وی سی یہاں پہ کروں گا نا یہاں کے، تو یہاں پہ دیکھیں ٹائپ کی ویلیو یہاں پہ آتی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کے اندر ٹائپ کی ویلیو کوئی بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی ٹائپ کی ویلیو آپ کے نہیں آ رہی، تو یہاں میں نا کامن رکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ کامن میں خود فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ ٹائپ کی ٹیکسٹ کی ویلیو میرے پاس آئے گی، ٹیکسٹ میں مجھے فائدہ ہوگا، نیومیریکل نمبرز بھی آ جائیں گے اور ٹیکسچل جو نمبر جو ایسکی کریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ پیرامیٹر جو ہے ڈیفائن کر لینا یہ۔ اچھا اس کے بعد نا آپ نے پروجیکٹ پیرامیٹر جو ہے نا کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پروجیکٹ پر آپ کے یہاں پہ نا فرض کریں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو ہے نہیں آ رہا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اوکے کر دیا۔ تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، میں نے یہاں پہ پروجیکٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ میں جا کے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس نیو پیرامیٹر آ رہا ہے، نیو پیرامیٹر میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ شیڈ پیرامیٹر سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ شیڈ آپ نے کریٹ کیا تھا، سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھیں یہ والا سلیکٹ کر لیا، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینی، اس لیے ٹائپ کر دینی ہے کہ ٹائپ کے حساب سے چینج ہو، یہاں پہ انسٹنس کے حساب سے چینج ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے پاس گروپ پیرامیٹر جو انڈر آپ کے ٹیکسٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم ٹیکسٹ ہی سلیکٹ کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد فلٹر لسٹ آپ کی میکینیکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میکینیکل کا کام کر رہے ہیں تو میکینیکل ہی ہم سلیکٹ کریں گے اور ہم کسی ایک جو ہے اس کو کیٹیگری کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ میکینیکل اکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اوکے کر دیا میں نے، جیسے میں نے اوکے کیا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ہے آ گیا ہے۔ اچھا اب آپ نے نا جب یہ پیرامیٹرز کریٹ کرے، اچھا اس میں نا تھوڑا سا یہ میں اس کو کور کر لوں، کور کرنے کے بعد میں نا آپ کو کچھ ٹرمنالوجی اس طرح کی آ رہی ہیں جو میں زیادہ وضاحت میں اور طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ یہاں پہ فیلڈ کے اندر آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ فیلڈ کے اندر آپ نے جا کے دیکھنا کہ وہ پیرامیٹر آپ کا جو ہے وہ آیا کہ نہیں آیا، یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ادھر لے آئیں، ٹھیک ہے، یہ کلک کریں گے ایرو تو یہ ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اوپر اس کو لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہاں پہ یہ والا جو اکوپمنٹ وائز ہے نا وہ آپ کا جو کالم کے اندر آپ کے پاس ایڈ ہو کے آ جائے گا، یہ دیکھیں کالم کے اندر آپ کے پاس ایڈ ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ڈبلیو ایس ایچ پی آپ کے پاس پڑے ہیں تو میں کہتا ہوں ڈبلیو ایس ایچ پی کے حساب سے اس کو ڈیفائن کر، ڈبلیو ایس ایچ پی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے اس کو ڈیفائن کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے دس چینج ول بی اپلائی ٹو آل دی ایلیمنٹ ٹائپ، یعنی اسی طرح کے ملتے جلتے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کے اوپر جو ہے یہ اپلائی ہوگا، لیکن ایم ڈبلیو ایس پی جو ہارزونٹل ہائی ایفیشنسی 7 کلو واٹ لیفٹ ریٹرن رائٹ ڈسچارج، یہ ٹھیک ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جہاں جہاں اس کو ملے ہیں وہ سیم اس نے اپلائی کر دیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ڈبلیو ایس، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اس کو بھی میں نے پلیس کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی ہے ڈبلیو ایس، ٹھیک ہے، اس کو بھی ریپلیس کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی ہے آپ کا ڈبلیو ایس ایچ پی، یہ بھی آپ کا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اور یہ بھی آپ کا وہی ہے ڈبلیو ایس، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نا جتنے بھی آپ کے پاس سارے آ جائیں گے، یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس ڈبلیو ایس ایچ پی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہی ہے ڈبلیو ایس ایچ پی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے ویسے بھی ہے نا تھوڑا سا جو ساتھ میں 3 ڈاٹس آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ڈبلیو ایس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں آ رہا ہے تو اس کو بھی کلک کر کے اس کو بھی سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس واٹر ہیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ جا کے نا واٹر ہیٹر لکھ سکتے ہیں کہ واٹر ہیٹر کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے واٹر ہیٹر، ایچ ای ٹی آر، ٹھیک ہے، ہیٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو میں نے واٹر ہیٹر کے حساب سے دے دیا، اگر کوئی اور بھی واٹر ہیٹر ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نیچے دیکھیں یہ والا جو ہے یہ بھی آپ کے پاس ڈبلیو ایس ایچ پی ہے، ڈبلیو ایس ایچ پی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی ہم نے وہی سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ڈبلیو ایس پی پی، اور نیچے آپ کے پاس ایئر ہینڈلنگ یونٹ آ رہا ہے تو میں یہاں پہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ اسے کہہ دیتا ہوں، اے ایچ یو، اے اے ایچ یو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ایئر ہینڈلنگ یونٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی ایئر ہینڈلنگ یونٹ ہے وہ خود بخود ہی لے لے گا۔ اس کے بعد کولنگ ٹاور آ گیا، تو کولنگ ٹاور، ٹھیک ہے، کولنگ ٹاور، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کولنگ دوبارہ لکھتے ہیں اس کو صحیح اسپیلنگ نیچے، کولنگ ٹاور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کولنگ ٹاور آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کولنگ ٹاور ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کا فین ہو گیا، ٹھیک ہے، فین،
یہ آپ کا فین ہو گیا. تو اس طرح سے آپ نے جتنے بھی اکوپمنٹس ان کے علیحدہ سے جو آپ نے پیرامیٹر جنریٹ کیا اس کے اندر آپ نے سب میں نام ڈال دیے, کوئی ابریویشن ڈال دیے, کوئی نام ڈال دیے جو آپ کو بہتر لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ جب ساری چیزیں آپ نے کر دی ہیں تو پھر آپ کو اس کو جا کے نا کیوری کر سکتے ہیں, اس کو جا کے لگ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ہی اسکیجول آ رہا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مختلف اسکیجولس ہوں. ٹھیک ہے, فین کا علیحدہ ہو, ایئر ہینڈلنگ کا علیحدہ ہو, ٹھیک ہے, واٹر ہیٹرز کا علیحدہ ہو, ہیٹر پمپ جو ہے, ہیٹ پمپس ہیں ایچ پی جو ایف ڈبلیو ایس ایچ پی ہیں وہ اس کے علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے, اے ایچ یوز کے آپ کے علیحدہ ہوں. تو یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ چلے جائیں اور یہاں پہ اس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں, ڈپلیکیٹ ویو. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کی ڈپلیکیٹ ہم دو کر دیتے ہیں ڈپلیکیٹ ویو. ٹھیک ہے, ایک میں جا کے ہم اس کو رینیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو رینیم کر کے اس کے اس کو رینیم کرتے ہیں, یہاں پہ رینیم آ رہا ہے, اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہ والا آپ کا ڈبلیو ایس پی, ڈبلیو ایس ایچ پی کے لیے ڈبلیو ایس ایچ پی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہو گیا اسکیجول. ٹھیک ہے, اور دوسرا والا اسکیجول میں کہتا ہوں فرض کرے آپ کے پاس جو ہے دوسرے والا اسکیجول یہ آپ کا اے ایچ یو کے لیے, اے ایچ یو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے میں نے علیحدہ ویوز میں کریٹ کر لیے. ٹھیک ہے, اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انجینئرز آپ کے پاس اے ایچ یو کا اسکیجول آپ سے مانگیں گے تو آپ اے ایچ یو کا اسکیجول دے دیں, اور جب آپ کے ڈبلیو ایس ایچ پی جو واٹر ہیٹنگ پمپس کے آپ کے پاس اسکیجول مانگے گا تو ہیٹنگ پینک کا دے دیں. اس کے بعد واٹر ہیٹر کا بھی ہے, اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں. چلے میں دو بنا دیے, دو سے آپ کو نا ذرا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس طرح سے بنانے ہیں, اس کے بعد آپ خود ہی کریٹ کر سکتے ہیں باقی والے. ٹھیک ہے, تو یہ دو آپ نے کریٹ کر لیے. ٹھیک ہے, کریٹ کر کے آپ فرض کریں اے ایچ یو کے حساب سے آپ نے جو ہے فلٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں فلٹر ہے, یہاں پہ فلٹر میں آگے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے اکوپمنٹ وائز آپ نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اور ایکول کس کا ہو, اے ایچ یو کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں اے ایچ یو آپ کا آ رہا ہے, اے ایچ یو. ٹھیک ہے, اور اے ایچ یو کے لیے کر دیں کیونکہ میں اے ایچ یو سلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو بعد اوکے کر دوں, تب صرف اے ایچ یو کا میرے پاس آئے گا. یہ دیکھیں اے ایچ یو کا آ گیا. اسی طرح ڈبلیو ایس ایچ پی کے نیچے آ جاؤں میں. ٹھیک ہے, اور فلٹر میں جاؤں, اور فلٹر میں جا کے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میرا اکوپمنٹ وائز ہو گیا. ٹھیک ہے, فلٹر, اور اس کے بعد میرا ایکول کس کے برابر ہوگا, ڈبلیو ایس ایچ پی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں, اور اس کے بعد کیا کروں گا تو میرے سارے ڈبلیو ایچ پی کے آ جائیں گے. یہ دیکھیں اس میں سارے, کوئی ایئر فین نہیں اس کے اندر آئے گا, کوئی دوسری چیز اس کے اندر نہیں آئے گی, صرف وہی آئے گی. اس کے بعد اسکیجول کے نام وغیرہ آپ نے چینج کرنا ہے, کالم وغیرہ کے نام چینج کرنا ہے, تو وہ ڈیپینڈس آن یور ریکوائرمنٹ کہ آپ نے چینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ آپ یہاں سے جا کے چینج کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی ٹرمنالوجی کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے, بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی تھوڑا سا ان کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کی ہم کو جو ہمیں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرمنالوجی یا ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ جب سمجھ آ جاتی ہیں تو چیزیں جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں. چلیں اب نا شیئر پیرامیٹر کے متعلق میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. ریوٹ ایم ای پی شیئر پیرامیٹر الاؤ فار کنسسٹنٹ ڈیٹا سچ ایز کسٹم الیکٹریکل لوڈ کلاسیفیکیشن, میکینیکل فلو ویلیوز اور سسٹم ایبریویشن ٹو بی یوزڈ across multiple family projects, scheduling and tag. They are essential for ensuring data consistency in Revit MEP workflow, enabling advanced scheduling and tagging functionality. ٹھیک ہے, اس کے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو شیئر پیرامیٹرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کنسسٹنٹ ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کسٹمائز کوئی بھی فیلڈ آپ نے کسٹمائز کر لیتے ہیں جس طرح بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے جو ہے پھر وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سارا سیگریگیٹ ہو جاتا ہے, یہ سارا ڈیٹا آپ کا جو مینج ہو جاتا ہے, یا آپ کا سارا ڈیٹا آپ اس کی رپورٹ وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں. کی ایسپیکٹ آف شیئر پیرامیٹرز کی ڈیفینیشن کیا ہے, دیز آر اسٹورڈ ان ایکسٹرنل ٹیکسٹ TXT فائل. یہ جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے شیئر پیرامیٹر ہوتے ہیں ایکسٹرنل TXT فائل کے اندر, آپ کو یاد ہے میں نے ایک TXT فائل بھی بنائی تھی, فائل شیئر پیرامیٹر فائل کے اندر آؤٹ سائڈ دی پروجر فائل allowing the same parameter if need to be used in multiple Revit project. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی فائل بنا دیتا ہے جس کے اندر جو ہے سارے پیرامیٹر ڈیفائن کیے ہوتے ہیں, انہی پیرامیٹر کو وہ یوز کر کے دوسرے پیرامیٹر جو آپ کسٹمائز کر رہے ہیں تو ان کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ساری یہ سمجھنے کہ اس کے اندر ساری انفارمیشن آپ کی ہوتی ہے. پرپز کیا ہوتا ہے, دے آر یوزڈ وین یو نیڈ ٹو رپورٹ ڈیٹا ان ٹیگس. ٹھیک ہے, آپ ٹیگس کے اندر آپ دکھانا چاہتے ہیں, ٹیگنگ وغیرہ اینوٹیشن کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے ان کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور اسکیجول ٹیبل یا اسکیجول کے اندر آپ دکھانا چاہتے ہیں, اسکیجول ٹیبل یا رپورٹ کے اندر دکھانا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو آپ دکھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی طریقہ میں نے آپ کو سارا بتا ہی دیا تھا, کہ اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, شیئر پیرامیٹر آپ کا ہو گیا. اب اس کے بعد تھوڑا سا دیکھتے ہیں پروجیکٹ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
अच्छा, प्रोजेक्ट पैरामीटर डेबिट एमएपी या कस्टम डाटा फील्ड, यानी कस्टम डाटा फील्ड। ये कस्टम की बात हुई ना, ये समझना कि ये बंदा खुद बना रहा है, कुछ खुद कर रहा है, ठीक है। और कस्टम डाटा फील्ड एडेड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ आप एक डाटा जो है, एक फील्ड जो है, यहाँ ये कह दें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच कर देती हैं, ठीक है। फर्ज करें आपकी एक लाइन है या सर्कल है या आपका एयर हैंडलिंग यूनिट है या चिलर है, उसके साथ चाहते हैं आप कुछ इंफॉर्मेशन अटैच हो जाए, तो वो बेसिकली आप इंफॉर्मेशन को अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी जरूरत के मुताबिक जब आप चाहें उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूरे डाटा को मैनेज कर सकें। लाइक डक्ट्स पाइप इक्विपमेंट विद ए सिंगल प्रोजेक्ट फॉर scheduling, filtering and organization information. Unlike share parameter, they cannot be exported or used with other project, ठीक है। या शेयर पैरामीटर के अलावा प्रोजेक्ट जो पैरामीटर होते हैं ना, वो दूसरे में चीजों में जाके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर को आप कर सकते हैं, मेकिंग देम आइडियल फॉर द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डाटा, ताकि वो उसी प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक रहे, उसी प्रोजेक्ट के लिए वो इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन एडेड वाया दी मैनेज टाइप, यानी जो भी आपने शेयर पैरामीटर बनाया था ना, वो मैनेज टाइप के जरिए से जाके आप प्रोजेक्ट के अंदर उसको ऐड कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सारी थी। उसके बाद टाइप जो है, कैन बी क्रिएटेड इंस्टेंट स्पेसिफिक टू वन टाइप और टाइप अप्लाई टू ऑल आइटम दैट फैमिली टाइप। अब इसमें याद है एक टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल की थी, टाइप, ठीक है। कैन बी क्रिएटेड एज ए टाइप, ठीक है, आप टाइप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने क्रिएटेड कैन बी क्रिएटेड एज, अगर इंस्टेंट आपने बनाया तो वो वन एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है, लेकिन अगर टाइप बनाया तो आपने और जितने भी एलिमेंट्स उन सब पे जो है आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मजीद इंफॉर्मेशन मैंने थोड़ी सी आपको देना चाहता था, ताकि आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो प्लीज जितने भी मेरे ट्यूटोरियल ना, प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आ रहा होता हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहरबानी, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।